شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے۔ اس مہینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے برگزیدہ پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا۔ اس ماہ میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، دم بھرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، دوسرے لوگوں کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ یہ ہماری آخرت سے جڑا ہوا مسئلہ ہے کہ رسول کی محبت کیسی ہونی چاہیے، اور خاص طور سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ محض یہ دعویٰ کہ ہم محبت کرتے ہیں، کیا اس کی آڑ لے کر کے وہ تمام کام کیا جا سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ اکرام نے ان کاموں کو نہیں کیا؟ غور کرنا چاہیے۔ یا اصل محبت یہ ہے کہ جن کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جن کا حکم آپ نے دیا، اس کام کو کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب آئے تو اپنے انگوٹھوں کو ماتھے اور آنکھ پر لگانا، چومنا، یا ان کی یاد میں ڈھول تاشے بجانا یا جلوس نکالنا، کیا صرف یہی محبت ہے؟ ہمیں غور کرنا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس محبت کا دعویٰ ہم کر رہے ہیں، اس محبت کے دعوے کی بنیاد پر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھے نہیں اور فرشتوں کو کہہ دے کہ ہٹاؤ اس کو ہم سے دور، انہوں نے دین میں وہ کام کیا جو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا کہ جسے دنیا میں ہم نے سب سے زیادہ محبت کرنے کا دعویٰ کیا، انہوں نے اس وقت ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا، اور صرف انکار بھی نہیں کیا بلکہ ہمارے ان کاموں کی وجہ سے ہمیں اپنے امتی ہونے سے بھی منع فرما دیا۔ ہمیں غور کرنا ہوگا ان باتوں پر۔ اصل میں محبت ہوتی کیا چیز ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محبت کہتے ہیں کسی چیز سے چمٹ جانے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت جیسا انہوں نے حکم دیا، اللہ کے رسول محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی ایسا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ کرتا ہو۔ اب سوال ہے کہ محبت کیسی ہونی چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بتائی۔ کہا تم میں سے وہ انسان مکمل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ یعنی اور تمہاری اولاد سے زیادہ، تمہارے والدین سے زیادہ، یعنی انسان کی ہر چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ خود اپنی جان سے زیادہ انسان اگر محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتا، تب تک وہ محبت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معیار کے مطابق، ایمان کے مطابق نہیں پہنچ سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب کے اندر فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے محبت کا معیار۔ پھر آگے فرمایا،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور پھر فرمایا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اور جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کیا تو اللہ اس بات پر تمہیں نگراں نہیں بناتا ہے کہ تم ان کے ساتھ کیا کرے. اس بات پر غور کرنے کا ہے کہ اگر انکار کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی باتوں کا انکار کرنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اتباع کرنا یعنی اللہ کی باتوں کا اتباع کرنا ہے. یہ مقام اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو دیا. اب ہم غور کریں کہ کیا واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی محبت ہے؟ صحابہ اکرام کی محبت کیسی تھی؟ صحابہ اکرام کی محبت ایسی تھی کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک پڑتا تھا وہیں آپ رکھنا چاہتے تھے. ہو بہو وہی کام کرتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. ایون یہ کہ آپ کو یہ بات بتا دیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہوئے، ان سے جب یہ کہا گیا کہ قرآن کی پرچیاں جمع کیجئے، قرآن کو ایک جگہ کیجئے، تو آپ نے جواب دیا کہ کیا جس کام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں نہیں کیا کیا میں اس کام کو کروں؟ کافی اصرار اور ضد کے بعد، جس میں تمام جیت صحابہ، حضرت عمر، حضرت عثمان وغیرہ، حضرت علی وغیرہ سب شامل تھے، ان کی تجاویز کے باوجود آپ نے اس کام کو کرنے سے منع فرمایا. لیکن چونکہ بہت اصرار آپ لوگوں نے کیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک جگہ، تو تمام نمونوں کو جو لکھا ہوا تھا ان کو ایک جگہ لے کر کے کسٹڈی میں رکھوا دیا خلافت. لیکن آپ نے اسے کتاب کی شکل نہیں دی. ایسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کی، رہتی دنیا تک ایسی مثال نہیں مل سکتی کہ کسی بھی نبی کے ساتھ ایسا محبت کرنے والا صحابی کا گروہ موجود تھا جو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ گروہ تھا. تو اصل محبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اتباع کی جائے، ان کے حکموں کی پیروی کی جائے، زندگی ویسی گزاری جائے جیسے رسول اللہ نے گزاری، بات وہ کی جائے جو رسول اللہ نے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے. تو اگر ہم ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسے صحابہ نے کی، جیسے اللہ نے حکم دیا، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو ہماری محبت سچی محبت ہے. اور صرف نام لینا اور محبت کا نام لے کر کے نئی نئی چیزوں کا ایجاد کرنا، وہ سب ہماری آخرت کو برباد کر دے گا. اس سے ہمیں اسی زندگی میں بچ جانا چاہیے، چونکہ اگر اس زندگی میں جو ہم کو اللہ رب العزت نے دی ہے، اس زندگی میں اگر ہم نے ان کاموں کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا تو بعد کے وقت میں سوائے پچھتاوے کے ہمارے پاس کوئی چیز ہاتھ نہیں بچے گی، اور آخر میں یہی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہماری ان کاموں کی وجہ سے اپنا چہرہ مبارک ہم سے پھیر لیں اور ہم پر لعنت کر لیں. تو کیا یہ محبت ہمارے لیے لعنت کا باعث بنے؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بن جائے اور ان کی ان تعلیمات کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائے اسی زندگی میں، اور ان تمام کاموں کو چھوڑ دے جن کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اس پر غور کیجئے، چونکہ یہ مسئلہ صرف نفسیاتی خواہشوں کے لیے نہیں ہے، چند لذتوں کے لیے نہیں ہے کہ بڑا لذت ہے، بڑا مزہ آیا، جلوس نکال لیا ہم نے اور بڑے زور زور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا. یہ مسئلہ ہماری آخرت کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جو ہمیں یہ ثابت کرائے گا کہ آپ واقعی میں محبت کرنے والے ہیں رسول اللہ سے یا نہیں کرنے والے ہیں.
تو یہ بڑا مسئلہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور ہمیں ان کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں بیان فرمایا، اور جس مبارک راستے پر چل کر آپ نے اپنی پوری زندگی کو اسوہ حسنہ بنا دیا ہمارے لیے، اس زندگی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔